اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے. لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ. حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں. ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا. لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خون ریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مدبر اس درجے کے تھے. اب آئیے آخری سٹیج آئی. حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا. آپ کسی کو نامزد کر دیجیے. اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی. نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی. لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی. یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو. تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے. اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی. 5 سال تک ہوئی. اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد. اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے. وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت اہم. ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر. عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر. زبیر عبداللہ ابن زبیر. عباس عبداللہ ابن عباس. اور حسین ابن علی. حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا. اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں ہوں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں. بہرحال انتقال ہو گیا تھا. 5 آدمیوں نے نہیں مانا. لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی. کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں. نہیں، دیکھیں گے جب وقت آئے گا. جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد
اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت